السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے مہمان پروفیسر شفیع ملک صاحب ہیں۔ پروفیسر شفیع ملک صاحب مزدوروں کی دنیا کے بہت بڑے رہنما ہیں اور بہت طویل عرصے سے مزدوروں کے شعبے میں خدمت کرتے رہے ہیں۔ شفیع ملک صاحب ماہر تعلیم بھی رہے، استاد بھی ہیں، اور آج بھی ان کے شاگرد ہر شعبے میں موجود ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے پروفیسر صاحب سے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، ملک کے سیاسی معاملات میں تبدیلیاں آتی رہی، ان تمام چیزوں کے اوپر اب عمر کے اس حصے میں وہ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اس بات سے شروع کروں گا کہ ملک صاحب، آپ نے کس عمر میں تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور تحریک پاکستان اس زمانے میں کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بھائی، میں نے تحریک پاکستان میں 1946 میں سے میرا ایک شعوری سا کردار شروع ہوا ہے۔ اس وقت ہم انٹرمیڈیٹ میں پڑھتے تھے اور مجھے ہمارے بڑے ایک ممتاز ماہر تعلیم تھے پروفیسر سلیم صاحب، جو علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ وہ اس وقت وہاں علی گڑھ میں اسٹوڈنٹس یونین کے کوئی ذمہ دار تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے شہر کا تجارے کا آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر مقرر کیا تھا۔ تو گویا پاکستان بننے سے 2 سال پہلے میری گویا تحریک پاکستان کی سیاست میں میرا حصہ ہے اور میں اس وقت بہت فعال انداز میں اس میں کام کرتا رہا ہوں۔ مجھے تھوڑی تیز آواز میں بولیے گا۔ تو یہ وہ کیا زمانہ تھا جس میں طلبہ میں بڑا جوش و خروش تھا اور ایک اندیکھی ریاست کے بارے میں ان کے کیا جذبات اور احساسات تھے؟ اصل میں اس وقت تو سن 46 میں تو گویا تحریک بڑے اپنے عروج پر تھی، اس لیے کہ پورے بر صغیر میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے اور اس میں مسلم لیگ نے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی تھی ان ریاستوں میں بھی اور صوبوں کے اندر بھی کہ جو پاکستان میں شامل ہونے والے نہیں تھے، اور وہاں بھی جو پاکستان کا جس کو حصہ بننا چاہیے تھا۔ تو اس لیے یعنی آلموسٹ تمام صوبوں میں 90%، 95%، 100% مسلمانوں نے ووٹ دیا تھا۔ اس لیے گویا وہ کلائمیکس تھا وہ زمانہ تحریک پاکستان کا قائد اعظم کی قیادت میں۔ تو میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ نہ صرف علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء بلکہ جتنی بھی یونیورسٹیز تھی اور جہاں جہاں مسلمان تھے، خود ہمارا علاقہ وہ تھا کہ جو براہ راست جہاں ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن بڑی تعداد میں اور بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ لوگ تھے، اور بس وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ سب دنوں کی بات ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ بڑا عروج کا اور کلائمیکس کا زمانہ تھا۔ لوگوں میں بڑی یکسوئی تھی، مسلم لیگ کے ساتھ ان کی بڑی وابستگی تھی، اور انہیں یہ احساس تھا کہ یعنی ایک نئی ریاست بننے جا رہی ہے اور وہ اسلامی ریاست بنے گی، خلفائے راشدین کے نمونے پر وہ چلے گی، حقیقتاً وہ اسلامی ریاست ہوگی۔ اچھا، تو پھر پاکستان بن گیا، تو یہ ہجرت کا سفر کیسے طے ہوا؟ ہجرت کا سفر ہمارے یہاں بہت تکلیف دہ تھا، اور ظاہر کا آغاز تو ہمیں اپنے شہر کو چھوڑنے سے ہوا۔
ہمارے بہت قریبی رشتہ داروں میں کوئی 35 کے قریب افراد، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے وہ شہید ہوئے، اور یہ بڑی قربانی تھی اور یہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ اس کے بعد پھر ہم آ گئے تھے پاکستان۔ ہمارے سامنے جب بنا ہے تو اس وقت میں لکھنؤ میں تھا، اور بڑے جذباتی کیفیت تھی اس وقت بھی۔ پورا 100% مسلمان جو تھے وہ ہمارے یہاں شہر سے آگے نکل آئے تھے۔ مختلف مقامات پر لوگ ٹھہرتے رہے۔ میں خود بھی وہ اب 4-5 مقامات پر قیام کر کے پھر پاکستان پہنچا ہوں اگست کے آخر میں۔ اس میں پہلے ہم نو گئے، پھر فیروز جرکا گئے، پھر دہلی آئے، پھر لکھنؤ گئے، پھر نصیر آباد گئے، پھر اجمیر آئے، اور اس کے بعد ہم گویا آپ سمجھیے کہ پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت میں لکھنؤ میں تھا، اور اگست کے آخر میں گویا ہم پاکستان پہنچے ہیں۔ تو پاکستان میں کس جگہ پہنچے آپ؟ پاکستان میں ہمارا پہلا قیام حیدرآباد میں تھا۔ اچھا، حیدرآباد میں اسٹیشن کے قریب جو غالباً دھرم شالہ تھا، اس میں بہت عارضی قسم کا اسٹے تھا۔ اس کے بعد یہ صدر میں ایک دھرم شالہ تھا شاید مسلمانوں کا، وہاں ہم آ گئے تھے۔ کچھ عرصے ہی ہم وہاں رہے، اس کے بعد ہم کراچی آ گئے۔ اچھا، تو پھر تعلیم کے میدان میں کیا مشکلات پیش آئیں اور کیسے تعلیم مکمل ہوئی آپ کی؟ وہاں سے تو ہم انٹرمیڈیٹ کا امتحان دے کر آئے تھے، اور گویا وہ ہمارے لاسٹ ڈیز تھے جب مجھ کو علی گڑھ جانا تھا۔ میرا داخلہ ہو چکا تھا مسلم یونیورسٹی میں۔ یہاں آنے کے بعد پھر کچھ مشکلات تھیں، تو ابتدائی چند سال جو تھے وہ ملازمت ہی میں گزرے۔ پہلے میں نے برما شہر میں ملازمت کی، پھر ریلوے میں ملازمت کی، پھر PWD میں ملازمت کی، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جامعہ ربیہ ہائی اسکول تھا جو تلک چاڑے میں چڑھتے ہیں، وہاں ملازمت کی۔ تو یہ سلسلہ کوئی 1950 کے اوائل تک جاری رہا۔ اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیا 1950 میں۔ آپ نے تو بڑے امتیازی نمبروں سے میرے خیال سے مکمل کیے ہیں اپنے امتحانات۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلی پوزیشن آئی تھی میری سندھ یونیورسٹی میں اس وقت میری پہلی پوزیشن تھی BA میں۔ اچھا، کون سا سال تھا؟ یہ 1952۔ 52 میں پہلی پوزیشن؟ 1950 میں نے ایڈمیشن لیا، اچھا، اور 1952 میں ہم نے گریجویشن کی۔ جی، تو میری یونیورسٹی میں الحمدللہ فرسٹ پوزیشن تھی۔ اس وقت میں اسلامی جمعیت طلباء کا ناظم بھی تھا۔ اچھا، تو جمعیت میں شمولیت ہو گئی تھی اس وقت آپ؟ جی، جمہوریت میں میری 1985 میں شامل ہو گیا تھا میں۔ اچھا، تو کتنے ارکان تھے اس وقت جمعیت کے؟ اس وقت تو حلف تو میں نے اٹھایا تھا، جی جی، مجھے ہی انہوں نے رکن بنایا۔ ڈاکٹر منظور صاحب نے ہم سے حلف لیا، اچھا یہ ہیرآباد کی جامع مسجد میں۔ اچھا، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ لوگ شامل ہوتے رہے الحمدللہ۔ اچھا، تو ملک صاحب پھر یہ آپ ایجوکیشن میں چلے گئے، کچھ پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا؟ جی ہاں، بس آپ یہ سمجھیے کہ 1954 میں نے اپنا MA پاس کیا، اور شروع سے ڈاکٹر ڈواٹ ہمارا یہ چاہتا تھا کہ میں سول سروسز جوائن کروں۔ اچھا، اور ان کا ایک ہمیشہ یہ رہا کہ وہ 2-3 افراد کو پک کرتے تھے اور اس کی ٹریننگ بھی کرتے تھے۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا ارادہ نہیں ہے سول سروسز کو جوائن کرنے کا، میرا ارادہ تو ایجوکیشن میں جانے کا ہے۔ تو میں نے 1954 میں پھر میمن انجمن ہائی اسکول میں ملازمت کری۔ اچھا، تو میمن انجمن اسکول کی تو کئی شاخیں تھیں، تو یہ جو مین اس وقت تو میرا خیال ہے ایک ہی تھی لڑکوں کی، لڑکیوں کی البتہ دوسرے بھی شاخیں تھیں۔ یہ جو سرے گھاٹ والا تھا؟ جی، سرے گیٹ والا۔ اچھا، سرے گیٹ، وہاں پھر میں انگلش ٹیچر کے حیثیت سے میں کام کرتا رہا۔ اچھا، تو پھر یہ یکایک لیبر فیلڈ میں کیسے آپ کی؟ بس مجھے پتہ نہیں لیبر فیلڈ میں نے کیوں جوائن کیا، لیکن بہرحال جب ہم کراچی سے منتقل ہوئے 1948 میں، تو وہاں ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ ایک رابطہ ہو گیا تھا مولانا وسیم اظہر صاحب کے ساتھ۔ اچھا،
لٹریچر پڑھا جماعت اسلامی کا. جی جی. تو ایک مرتبہ خبر آئی کہ مرزا ابراہیم صاحب جو ہے حیدرآباد آ رہے ہیں. اچھا اچھا. اور تالپور گارڈن میں انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا ہے. تو میں بھی وہاں پہنچ گیا سننے کے لیے. ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کمیونسٹ کیمپ کے آدمی ہے. جی جی. تو اور مولا کو لٹریچر پڑھنے کے بعد یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاں اسلام کی کمیونزم کے ساتھ کیا لڑائی ہے. تو ہم نے کہا چلیں دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. تو اس وقت سے بالکل غیر شعوری طور پر ہی یعنی ایک رابطہ ہوا اور تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا. بس جو ہے پھر تعلیم سے فارغ ہوئے تو ہم نے لیبر فیلڈ کو جوائن کر لیا. تو اس وقت تو جو لیبر فیلڈ تھی میرا خیال ہے بر صغیر میں یہ سوشلزم والوں ہی کے قبضے میں تھی. تو مرزا ابراہیم بھی میرا خیال ہے اس وقت بڑے لیڈر تھے ہماری. تو کیسے آپ نے اس کو اس لیبر فیلڈ میں کس طرح سے آغاز کیا؟ بس اندازہ تو یہ ہو گیا تھا کہ اور ہمارا نظریاتی جو مقابلہ ہے وہ انہی لوگوں سے ہے جو پاکستان میں اشتراکیت کے لیے کام کر رہے تھے. اور ظاہر ہے وہ ان کا بڑا زور شور سے کام ہو رہا تھا طلبہ میں بھی اور لیبر میں بھی. لیبر میں تو آپ سمجھیے کہ ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. جس وقت جتنے بھی اس وقت بعد تنظیمیں بنی ہوئی تھیں چاہے اس کا کراچی میں ہیڈ کوارٹر ہو یا لاہور میں ہو وہ سب وہ اشتراکی نظریات کی تنظیمیں تھیں. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. کم از کم حیدرآباد کی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ ذیل پاک سے اس کام کو شروع کیا جائے. اچھا. ذیل پاک فیکٹری. ذیل پاک سیمنٹ فیکٹری اس لیے کہ چودھری محمد علی صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. اور میرا خیال یہ ہوا کہ ذیل پاک سیمنٹ فیکٹری جو ہے یہی گویا یہاں کا کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اگر ہم یہاں کامیاب ہو گئے تو پورے شہر میں ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی. اس لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا اور اللہ کے فضل سے وہاں ہم نے یونین بھی بنائی اور کامیاب بھی ہوئے ریفرنڈم میں. اچھا. تو اس زمانے میں میرا خیال ہے حیدرآباد میں لیبر فیلڈ بہت منظم تھی یا آپ لوگوں نے منظم کی؟ نہیں منظم تو نہیں تھی لیکن رسول بخش تالپور صاحب اور ایک صاحب تھے احمد انسان. اچھا. اور ایک صاحب ہوتے تھے کوئی کوٹری میں جو کام کر رہے تھے. اچھا. بس یہی 3-4 افراد تھے اور یہ نظریاتی اعتبار سے لیفٹ کے لوگ تھے. اچھا. تو اور دوسرا تو ہمیں اس وقت میر رسول بخش صاحب کے بارے میں تو اتنا زیادہ وہ بھی لیفٹ کے تھے. کون؟ میر رسول بخش جی 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 لیفٹ اچھا. لیفٹ کے کام کے وہ بڑے رکشا یونین کے کوئی تھے. بیسک تو ان کا تعلق تھا بیڑی انڈسٹری سے. اچھا. بیڑی کی صنعت بہت زیادہ تھی. جی ہاں. تو بیڑی میں بھی ہم نے اس کو فیس کیا اور ہمارے ایک دوست تھے محمد عیسیٰ. اچھا. ان کو ہم نے بیڑی پر لگایا. اور پھر میں نے وہ ذمہ داری ذیل پاک سیمنٹ فیکٹری کی سنبھالی. اس کے بعد ہمیں جو دوسرا میجر یونٹ تھا صنعتی وہ تھا انڈس گلاس. جی. پھر ہم نے وہاں یونٹ بنا لی. اور دونوں یہ ادارے جو تھے اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری تو پھر اس کے بعد شروع ہوئی ہے لیکن دونوں ادارے الحمدللہ پھر ہمارے پاس رہے آخر وقت تک. مولوی صاحب حیدرآباد میں مہاجرین کی بڑی تعداد آئی تھی اور بڑے محنت کش لوگ تھے. چوڑیوں کا کاروبار، جوتوں کا کاروبار، بیڑی کا کاروبار اور اس طرح کی چھوٹی موٹی مزدوریوں میں بہت لوگ تھے. تو اس زمانے کا حیدرآباد کا ماحول کیا تھا؟ سیاسی، سماجی، معاشرتی کیا تھا اس؟ دیکھیں حیدرآباد میں عطا بھائی اس وقت سیاسی اعتبار سے تو وہ مسلم لیگ صف اول کی جماعت تھی. جی جی. اور اس میں وہ جو سندھی حضرات تھے مثلا قاضی اکبر وغیرہ یہ بھی مسلم لیگ سے وابستہ تھے. اور ہندوستان سے جو لوگ چھوڑ کر آئے اس میں بھی 2-3 جو بڑے پرومیننٹ تھے وہ سب بھی سب مسلم لیگ کے لوگ تھے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ جماعت اسلامی نے بہت تیزی کے ساتھ حیدرآباد کو متاثر کیا. بہت تیزی سے. یہ 16 سال طلبہ میں بنی ہے. اچھا. یعنی طلبہ میں جب پہلا انتخاب ہوا ہے جس میں سیکرٹری منتخب ہوا. جی جی.
اس وقت میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کالج میں کوئی 90% جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اردو اسپیکنگ تھے. اچھا، گورنمنٹ کالج میں بھی جمعیت اس زمانے میں؟ جی، وہ جمعیت کو ہم نے وہیں قائم کیا 1950-51 میں. گورنمنٹ کالج حیدرآباد؟ جی ہاں، گورنمنٹ کالج میں. تو اور میرا خیال ہے مہاجر آبادی نے اس وقت جماعت اسلامی کی دعوت کو بہت تیزی کے ساتھ قبول کیا. اچھا. اور آپ یہ سمجھیے کہ 1958 تک ہم وہاں جماعت اسلامی کے اثرات بہت پوری طریقے سے چھائے ہوئے تھے، اور اسی لیے جماعت نے فیصلہ کیا کہ 1959 کے جو قومی اسمبلی کا انتخاب ہے اس میں کنٹیسٹ کریں گے. اچھا. یہ صورتحال سیاست کی تھی، یہی صورتحال جو تھی وہ طلباء کی تھی، یہی صورتحال جو تھی وہ مزدوروں کی سمجھیے. جی جی. مزدوروں میں رسول بخش طاہر کے علاوہ پھر اس کے بعد شمیم واسطی آ گئے، ایک اور صاحب تھے نائب نقوی تھے. جی جی. حالانکہ وہ صحافت کے آدمی تھے لیکن وہ بھی مزدور فیلڈ میں کام کر رہے تھے. جی جی. تو مزدوروں کے اندر بھی گویا حیدرآباد اور کوٹلی دونوں جگہ یہ اردو اسپیکنگ جو حضرات تھے وہ حصہ لے رہے تھے، ان کا کام تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارا کام ان سب لوگوں سے سرپاس کر گیا. آپ کی مولانا مودودی سے کب ملاقات ہوئی؟ مولانا مودودی سے ملاقات ہمارے جمعیت طلباء کے زمانے ہوئی. اچھا. میں 1950 سے 51 میں جمعیت کا رکن بنا ہوں، اور 51 ہی کے اجتماع میں نے جمعیت میں شرکت کی تھی. تو بہت زیادہ یاد تو نہیں ہے کہ مولانا مودودی صاحب سے کس طرح ملاقاتیں ہوئیں یا کیا گفتگو ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ اسی زمانے میں مولانا سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا، پھر آپ کی خاص طور سے لیبر کے حوالے سے مولانا سے ملاقات، پہلی ملاقات لیبر کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، آپ کے کیریئر کے حوالے سے کب ہوئی؟ میری پہلی ملاقات جو تھی وہ مولانا سے 1956 میں ہوئی ہے. 1956 میں مولانا یا 1957 میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا، لیکن 1956 میں ہم نے سیمنٹ فیکٹری میں یونین بنائی ہے باضابطہ طور پر، اور 1957 میں ہمارے رجسٹریشن ملا ہے. 1957 میں میرے خیال میں مولانا مودودی صاحب تشریف لائے حیدرآباد. اچھا، حیدرآباد آئے مولانا؟ جی. تو میں نے مولانا سے درخواست کی کہ مولانا آپ ہمارے عہدیداران سے حلف لیجیے. اچھا. تو عذرائے نوازش انہوں نے اس سے اتفاق فرمایا اور ذیل پاک سے فیکٹری تشریف لائے، اور وہاں انہوں نے حلف لیا. مولانا نے مزدوروں کے یونین کے حلف لیا؟ میرا خیال ہے کہ مولانا کا پہلا شاید یہ پہلا حلف، اور شاید ممکن آخری ہو جہاں مولانا نے حلف لیا ہو محنت کشوں کی تنظیموں کے عہدیداران سے. جی جی. اور یہ ہمیں اعزاز حاصل تھا. میں اس کو ایک اشارہ بھی سمجھا اچھا کہ مولانا محترم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جماعت کو لیبر فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. جی جی. اس سے پہلے کچھ اور بھی لوگ کام کر رہے تھے حیدرآباد میں، لیکن مولانا مودودی صاحب کو بہرحال بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا، اور ہم نے اس کو ایک اشارہ سمجھا کہ ہمیں لیبر فیلڈ میں کام کرنا چاہیے. تو اس وقت یہ جو نیشنل لیبر فیڈریشن کا تو وجود نہیں آیا تھا، کیا صورت تھی اس وقت؟ اس وقت ایک اور عطا بھائی، اس وقت لیبر ویلفیئر کمیٹی کے نام سے کام ہو رہا تھا. اچھا. اور ایک بڑے ڈیڈیکیٹڈ جماعت کے ساتھی تھے، اور جو پاکستان بننے سے پہلے سے ان کا رابطہ تھا مولانا مودودی صاحب سے پٹھان کوٹ میں، عبد المجید قریشی صاحب. اچھا. ان کے ذمہ یہ کام تھا، لیکن وہ صرف انفرادی شکایات سننے کی حد تک، اور وہ بالخصوص ریلوے کے محنت کشوں کی، اچھا، اس حد تک ان کا گویا کام تھا، اور بڑی محنت سے وہ کام بھی کر رہے تھے. لیکن پھر اس کام کو خود مولانا مودودی صاحب کی تائید اور مشورے سے ہم نے 1957 میں چینج کیا، اور 1957 میں ہم نے ایک باقاعدہ فیڈریشن قائم کی فیصل آباد کنونشن میں، جس کا نام تھا لیبر فیڈریشن آف پاکستان. اچھا. تو وہ ایک شفٹ تھا لیبر ویلفیئر کمیٹی سے، ہم پھر لیبر فیڈریشن آف پاکستان کی طرف شفٹ ہو گئے، اور اس میں ہمارا فوکس جو تھا
وہ انفرادی شکایات کی بجائے ٹریڈ یونینس کو بنانا اور ٹریڈ یونین کو آرگنائز کرنا تھا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا آرگنائزڈ انداز میں کام ٹریڈ یونینس میں ملک کی سطح پر 1957 سے شروع ہوا ہے. اچھا، مولانا نے باقاعدہ آپ کو ہدایات دی تھی لیبر فیلڈ میں کام کرنے کی؟ باقاعدہ ہدایت ہمیں تو نہیں دی مولانا نے. اچھا. لیکن بہرحال مولانا کی سرپرستی تھی. مولانا 2 لیبر کنونشنز میں جو وہاں لاہور میں ایک معروف حال تھا. اچھا. نام یاد نہیں رہا میرا، کون سا حال تھا، برکت علی مغازی کا. اس میں 2 لیبر کنونشنز میں انہوں نے خود شرکت فرمائی تھی مولانا نے. اچھا. اور 1957 میں تو یعنی جب جماعت میں ماچی گوٹ کا اجتماع ہوا ہے تو اس کے بعد مولانا نے خود 2 روزہ کنونشن بلایا ہے مزدوروں کا لاہور میں. اچھا. جس میں مشرقی پاکستان سے بھی لوگ آئے تھے، مغربی پاکستان سے بھی لوگ آئے تھے، اور وہ گویا ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ تھا کہ اب ہم گویا مولانا مودودی صاحب کی سرکردگی میں آرگنائز لیبر میں کام کریں گے. اس سے پہلے اگر مولانا مودودی نے کوئی کام کیا ہے تو وہ عدیل پاک سیمنٹ فیکٹری میں ہماری سرپرستی ہے. اس کے علاوہ بھی وہ مختلف یعنی جب یونین سے ان کو بلایا ہے، مثلاً یہ جو ٹیلی گراف والوں کی یونین تھی اس میں مولانا کی شرکت تھی. اس لیے یہ انڈیکیشن تو مل رہا تھا مولانا کی طرف سے مسلسل کہ ابھی ٹریڈ یونین حافظات کو کام کرنا ہے. اچھا، تو پھر اس کے بعد آپ کراچی تشریف لے آئے اس کام کے لیے؟ پہلے تو نہیں آئے، پہلے تو مجھے لاہور میں بلایا اس لیے کہ ایوب خان صاحب کا جب ماشاء اللہ نافذ ہوا تو ہمارا خاص کام جو ہے 1958 تک ہمارا کام خاصا آگے بڑھ چکا تھا. لیکن پھر مولانا تو پھر کام جب آگے بڑھتا رہا تو ایوب خان صاحب کو بہت پسند نہیں آئی جی. اس لیے انہوں نے مقدمات بنانے شروع کیے. اچھا. خود عبد المجید قریشی صاحب کو لاہور بدر کر دیا. اچھا. میرے خلاف مجھے گرفتار کر لیا ماشاء اللہ میں. اچھا. میرے خلاف مقدمات قائم کر دیے، اور پروگرام ان کا یہ تھا کہ مجھے حیدرآباد بدر کر دیا جائے. لیکن بہرحال وہ مقدمہ ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے، جیت گئے، اور حکومت جو تھی وہ کوئی گواہ پیش نہیں کر سکی کسی قسم کا. تو مولانا نے پھر مجھے 1959 میں لاہور بلا لیا تھا. اچھا. اس لیے عبد المجید قریشی صاحب جو تھے وہ لاہور بدر تھے. اچھا. اور میں اس فیڈریشن کا پھر مجھے صدر بنا دیا جو 1957 میں فیصل آباد میں قائم ہوئی تھی. اچھا. اور اس طرح گویا میں 1 سال تک کم بیش وہیں لاہور میں مقیم رہا، اور براہ راست مولانا مودودی صاحب کے ساتھ میں کام کرتا رہا مل کر. اچھا، تو یہ تو بڑا نظریاتی زمانہ تھا جس میں لیفٹ کے لوگ بھی بڑے زبردست جد و جہد کر رہے تھے اور ان کا تو بڑا ہولڈ بھی تھا. تو آپ کی محاذرائی اور مقابلہ کیسا رہا؟ اصل میں اس وقت تو کوئی ہم حقیقتاً اس پوزیشن میں تو نہیں تھے کہ لیفٹ کا ہم کوئی مقابلہ کر سکیں. لیکن بہرحال ہمارے کام میں پیش رفت ہو رہی تھی مسلسل، اور ایوب خان صاحب کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ جماعت اسلامی لیبر فیلڈ میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. کراچی میں گوہر علی گیلانی صاحب کام کر رہے تھے، حیدرآباد میں کام کر رہا تھا، عبد المجید قریشی صاحب لاہور میں کام کر رہے تھے، اور ایوب خان صاحب کو یہ بات کوئی بہت زیادہ پسند نہیں تھی. اچھا. لیکن لیکن اس وقت تک ہمارا کوئی بہت ڈائریکٹ کنفرنٹیشن لیفٹ کے ساتھ ہمارا نہیں ہوا تھا. اچھا. ہاں، لیکن بہرحال ہم موو کر رہے تھے سلولی اینڈ گریجولی، اور ہمیں الحمدللہ کامیابی بھی کراچی کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر میں، اور حیدرآباد میں بھی بہت اچھی، اسی طرح لاہور میں اور دوسرے مقامات پر ہمیں اچھی خاصی کامیابی اس وقت حاصل ہو رہی تھی. لیکن بہرحال اس وقت لیفٹ کے ساتھ ہمارا کوئی اوپن کنفرنٹیشن نہیں ہوا تھا. اچھا، اس زمانے کے لوگ میرا خیال ہے مزدوروں کے مسائل سے، معاملات سے بہت زیادہ دلچسپی بھی رکھتے تھے
اور اس کے لیے درد بھی رکھتے تھے. کیا ایسا ہی تھا؟ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کے پیچھے وہ تھا تو ایک نظریاتی جو رنگ تھا ان کی جو جہت کا. جی جی. اور آہستہ آہستہ اس نظریاتی رنگ کو محنت کشوں تک وہ پہنچا رہے تھے، اس کے پیغام کو بھی. لیکن بہرحال ہمیں اس وقت تک شاید بہت زیادہ ادراک بھی نہیں تھا اس کا، اور ہماری ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد 1960 میں چونکہ مولانا مودودی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے کام بند کر دیا. اچھا. تو پھر 1960 سے 1969 تک وہ ہمارا کام عملاً اچھا. ختم رہا. آرگنائز انداز میں ہمارا کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. یہ مطلب یہ 8-9 سال کام بند رہا. جی ہاں. پھر مولانا نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب میں بلا وجہ کے لیے ایوب خان کے سامنے، جب انہوں نے دیکھا نہیں مولانا نے کہ عبد المجید قریشی صاحب کو لاہور بدر کر دیا ہے، میرے خلاف غنڈہ ایکٹ کا مقدمہ چلا، گرفتاری ہو گئی، لاہور کے اندر بھی ہمارے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھیں. جی جی. تو مولانا نے کہا کہ میں اپنے کارکنوں کو اس حالت میں ایوب خان کے سامنے نہیں پیش کر سکتا کہ وہ ذبح کریں. تو اس لیے اس وقت ہم کام بند کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو کسی مناسب موقع پر ہم کام دوبارہ شروع کریں گے. تو پھر 1969 میں شروع کیا. تو 1960 میں پھر اس کے بعد میں حیدرآباد آ گیا. اچھا. اور حیدرآباد میں آ کر پھر ہم نے وہ تعلیمی سرگرمی اپنی شروع کر دی. تو کالج بنایا آپ؟ نہیں، چنڈریال میں کالج تھا. اچھا. وہاں ایک جگہ خالی تھی پرنسپل کی. اچھا. تو محترم کریم وقت نظامانی صاحب نے کہا کہ آپ جائیں، چلیں، دیکھیں. تو وہاں گئے تو اتفاق سے وہ انہوں نے پسند کر لیا کہ چونکہ ٹنڈریال ہمارا بنیادی طور پر ہجرت کے بعد پہلا قیام ہمارا ٹنڈریال میں ہوا تھا. اچھا. وہاں ہماری زمینیں بھی تھیں، ہمارے مکانات بھی تھے، ہماری برادری بھی تھی. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں کام کریں. تو 1960 سے 1965 تک پھر میں نے وہاں کام کیا. اچھا اچھا. بیسٹ پرنسپل. حیدرآباد میں بھی تو آپ نے کوئی کالج؟ 1969 میں، پھر 1965 میں پھر ہم نے قائم کیا حیدرآباد میں غزالی کالج. غزالی کالج. جی وہ جی. پھر خود ہم نے اپنے طور پر قائم کیا، اور اس کا افتتاح تو تھا وہ اے کے بروئی صاحب نے کیا. اچھا. پروفیسر خورشید صاحب بھی اس میں شریک ہوئے. اچھا. تو یہ ہم نے پھر کام کیا 1965 میں. بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ 1965 کی جنگ جب شروع ہوئی ہے جی جی. تو اس سے ایک روز پہلے ہمارے کالج کا افتتاح ہوا ہے. اچھا. وہ بروئی صاحب نے کیا؟ جی بروئی صاحب، اے کے بروئی صاحب تشریف لائے تھے پروفیسر اچھا. خورشید صاحب کے ساتھ، اور لطیف آباد میں ہم نے اس کو قائم کیا تھا الحمدللہ. اچھا. تو پھر کراچی آنا ہو گیا آپ کا؟ جی 1969 تک گویا میں وہاں کام کرتا رہا. ہم نے پہلے تو ہائی اسکول قائم کیا وہاں، علامہ اقبال. میں اس کا گویا پہلا پرنسپل تھا علامہ اقبال کا. اچھا. اس کے بعد کالج قائم کیا، پھر ایک ہاسٹل قائم کیا وہاں ہم نے. پھر گورنمنٹ سے ہم نے ایک زمین بھی حاصل کر لی تھی، اور ہمارا خیال تک اپنا ہی کالج بنائیں گے. جی جی. اچھا. تو نیشنل لیبر فیڈریشن جب قائم ہو گئی تو کراچی کے جو صنعتی ادارے ہیں ان میں کیا صورتحال تھی؟ اس وقت تو پوری طرح لیفٹ کا قبضہ تھا سب. اچھا. کراچی میں جب ہم نے 1969 میں کام شروع کیا ہے تو پی آئی اے، کے ڈی اے، کے ایم سی، پی این ایس سی، شپ یارڈ میں کنیز فاطمہ تھیں، نیشنل بینک میں اسلام حسین تھے، سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں ایک صاحب تھے جو نظریاتی اعتبار سے کمیونسٹوں کے لیڈر تھے، پی آئی اے میں تو خیر عباس تھے. پوری لیبر فیلڈ کراچی کی کمیونسٹوں کے ہاتھ میں تھی. اچھا. تو پہلا پڑاؤ آپ کا کہاں ہوا؟ کس جگہ پہ آپ کی پہلی یونین بنی؟ ہماری پہلی یونین پھر ہم نے بنائی پی آئی اے میں. اچھا. کے ڈی اے میں ہمارا کام ہو رہا تھا اس وقت. ہم نے ریپڈلی کام کیا ہے. جی جی. پی آئی میں پھر یونین بنی، کے ڈی اے میں آلریڈی ہماری یونین تھی، پھر نیشنل بینک میں ہم نے یونین بنائی. جی جی. اچھا. اس کے بعد پھر ہم نے جہاں جب بھی ہمیں موقع ملا ہم. ہاں مطلب فتوحات کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا. اور اس وقت ہمارے ہاں اس قدر رش ہوتا تھا دفتر میں جی. کہ ایک مرتبہ پروفیسر غفور صاحب کا ہمارے دفتر آنا ہوا. اچھا. تو ان کو گویا انٹری نہیں ملی میرے دفتر آنے کے لیے، اتنا رش تھا. گیلری میں، ہال میں، دفتر میں.
تو غفور صاحب نے طے کیا کہ بھائی ایک بہت بڑا اور دوسرا ہال جو ہے ہم آپ کے لیے دیتے ہیں. تو اور دوسری یونٹس کا بھی رجوع ہوا وہاں. مختلف قسم کے جو یونین تھی وہ وہاں آنا شروع ہوئیں, دفاتر انہوں نے کھولے. یہ ہم نے انور چیمبر جو تھا وہاں ہمارا دفتر تھا. جی جی. اور بس آپ سمجھیے کہ وہ ہم نے پڑاؤ ڈال دیا. میں خود بھی اتنا مصروف پھر رہا کہ آپ سمجھیے کہ ابھی تک میرے بچے حیدرآباد میں تھے اور میں ان سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا. اچھا. ایک روز غفور صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ ملک صاحب آپ مجھ سے ملیے آ کر. اچھا. میں گیا ان کے پاس. کہنے لگے آپ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا میں کیا کروں, رابطہ میں مصروف ہوں. کہنے لگے آپ کی بیوی کا ٹیلی فون آیا, وہ رو رہی تھیں. اچھا. اور آپ کی جو بیٹی وہ بیمار ہے. اوہو. ہماری جو بیٹی شاہد کے گھر میں ہے وہ بیمار ہے اور آپ فوراً حیدرآباد جائیں. تو یہ ہوتا تھا. بس پھر جنوری میں ہمارے بچے بھی آ گئے, جنوری 1970 میں. اچھا. تو پھر کراچی میں سیٹل ہو گئے. اچھا, اس زمانے میں غفور صاحب انچارج تھے لیبر؟ غفور صاحب ہمارے زمانے میں غفور صاحب انچارج تھے. تو لیبر کو وقت دیتے تھے؟ جی, لیبر کو وقت دیتے تھے؟ جی ہاں. لیبر کو کیا مطلب, این ایل ایف کو وقت دیتے تھے. این ایل ایف کو. جی ہاں. اچھا اچھا. ہم مشاورت ہمارے دفتر کے قریب ہی تھا. غفور چیمبر میں ان کا دفتر تھا, ہمارا یہاں تھا انور چیمبر میں. اچھا اچھا. تو بس آپ سمجھیے 5 منٹ کا راستہ تھا. جی جی. تو اس لیے وہ ہمیں پورا وقت دیتے تھے. اچھا, اتفاق سے انہوں نے مکان بھی ایسی جگہ لیا جہاں ان کا مکان تھا ناظم 3 میں. اچھا. تو اس لیے وہ گھر وہاں بھی رابطے ہمارے ہوتے تھے, دفتر کے میں بھی رابطے ہمارے ہو جاتے تھے. اچھا, یہ تو مزدور تحریک میں ایک بڑا بوم آیا اور بڑی آپ لوگوں نے کامیابی حاصل کی. پھر یہ آہستہ آہستہ مزدور تحریک بھی ختم ہو گئی اور مزدوروں کا یہ کام بھی ختم ہو گیا. تو یہ کیا, اس کے پیچھے کیا رہا؟ ہم تو عطا صاحب میں تو رہا ہوں 2000 تک, آپ سمجھیے 2000 جولائی تک. اس وقت تو ہمارا کام جو تھا وہ 4 سمت بڑھ رہا تھا. جی جی. ملک کے اندر بھی, ملک کے باہر بھی ہمارے رابطے تھے, آئلوں سے بھی ہمارے رابطے تھے. اور گویا میرا خیال ہے کہ این ایل ایف کا نمائندگی تھی خود آئلوں کے اندر. اور اس وقت تک ہم کو 6 یعنی انٹرنیشنل سیمینارز کر چکے تھے. 4-5 مسلمان کنٹریز کی ٹریڈ یونین پر مشتمل ایک بین الاقوامی تنظیم بن گئی تھی, انٹرنیشنل اسلامک کنفیڈریشن آف لیبر. اور اس کی ریکگنیشن جو تھی وہ ہر طرف تھی, امپلائر سائڈ میں بھی, حکومت کے سائڈ میں بھی, بین الاقوامی سطح پر بھی. اور ہماری تنظیم کے بارے میں یہ بات بالعموم وہ لیبر سرکلز میں معلوم تھی کہ وہ صف اول کی تنظیم ہے, نمبر 1 تنظیم ہے. یہ تو ہماری ایک سکسیس اسٹوری تھی گویا 1969 سے لے کر اور سمجھیے آپ 99 اور 2000 جولائی تک. جی جی. تو اس کے بعد اب مزدور فیلڈ کے اندر بہت زیادہ کام نظر نہیں آتا. مطلب یہ کہ ایک بہت بڑی عمارت تھی اور بہت بڑا پرشکو کام تھا, لیکن اب جو ہے وہ ہم بالکل نیچے کی طرف چلے گئے. تو کیا اس کے اصل میں اس وقت ہمارا جو ٹارگٹ ہے نا اس کے تعین میں ہم غلطی کر رہے ہیں. جی. اس وقت ہماری لڑائی تھی گویا ایک نظریاتی, اور لڑائی عملاً گویا 90 میں 1990 کی دہائی میں ختم ہو گئی. جی. ہمارا کام تو اس کے بعد بھی الحمدللہ جاری رہا, لیکن اب جو نظریاتی کشمکش ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے. کوئی نظریاتی کیمپ نہیں ہے, اشتراکی نظریاتی کیمپ عملاً گویا نظریاتی حوالے سے معلوم ہے. جی. اب اصل میں ہمارا کام ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم تمام فیڈریشنز کے ساتھ بہت قریبی رابطہ رکھتے اور ان کو اس بات پر آمادہ کرتے کہ اب ہم عملاً گویا اسلامی نظام کے لیے کام کریں ملک کے اندر. جی. اور اس نظام پر کام کرنے کے حوالے سے ہم نے
یوم مئی کی بجائے یوم خندق کو جی جی اپنا ایک قومی دن کے طور پر انٹروڈیوس کیا تھا. اس کا منشا اس کی اصل جو غرض تھی وہی تھی کہ لوگوں کو اسلامی نظام کی طرف رجوع کرنے کے لیے دعوت دینا ہے. جی جی. اور حقیقت یہ ہے کہ اب نہ تو اسلام کے خلاف کوئی ایسی فضا ہے اس ملک میں، نہ مزدوروں کے اندر اسلامی نظریہ کے خلاف کوئی نظریہ کام کر رہا ہے. اس وقت ہمارے لیے بڑا اچھا گراؤنڈ تھا، ہمیں کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ماحول تبدیل ہوا ہے، حالات تبدیل ہوئے ہیں، تو ہماری اپروچ میں بھی تبدیل آنی چاہیے تھی. جی. اور اگر اس انداز میں ہم کام کریں تو میرا اپنا خیال اب بھی ہمارے لیے بہت کام کرنے کے مواقع ہیں. کوئی خاکہ ہے آپ کے ذہن میں کہ اس طریقے سے اگر کام ہو تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم تو جو اس وقت وی ٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں جی جی اس میں ہم ایک اسلامی ماڈل جو ہے گویا صنعتی تعلقات کا، اس کو ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ وہ جو فضا ہے پوری اس کو چینج کرنا چاہیے اور لوگوں کو قریب کرنا چاہیے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ کہیں بھی ہماری ریسنس نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہاں یعنی 2019 میں 50 سالہ جو ہم نے تقریب کی تھی جی جی گولڈن جوبلی NLF کی، اس میں تمام فیڈریشنس آئی تھیں جی. اور تمام فیڈریشنس نے اس بات ہمارے ساتھ تعاون کیا اور تعریف بھی کی اچھے الفاظ سے بھی. اس کے معنی لوگوں کے اندر پہ رجوع ہے. اب ہم بہرحال ہم اپنے حد تک تو وی ٹرسٹ کا پلیٹ فارم سے جو کچھ کر سکتے تو کر رہے ہیں، لیکن اصل کام بہرحال اب بھی یہ NLF کے کرنے کا ہے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، بہت اچھی گفتگو رہی. قارئین آپ کا بہت شکریہ.